میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا پاک، بیٹے اور روح القدس کی، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کی کہ جنہوں نے 7 صلیبی کلمات کو آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے پہلے کلمے کو بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ پہلے کلمے کا عدد 1، اس کے معنی الہی یا وحدانیت میں آتے ہیں۔ اس کلمے کا وقت تقریباً صبح 9 بجے ہے۔ اس کلمے کی نوعیت یعنی سفارشی دعا یا شفایت۔ پہلے کلمے کا جو حوالہ ہے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل 23 باب اس کی 34 آیت، جس میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ ان کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، ان کا شکر۔ ایکچول یہ جو معافی کا درس ہے یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کتنے بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے، برا ہو جائے، بے شک ہم رائٹ پر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی میں اس بھائی کو یا بہن کو یا کوئی بھی ایسا شخص ہے نہیں بنتا معافی کا، لیکن پھر بھی میں اسے معاف کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، تو یاد رکھیں پھر ہم یسوع کی اس قربانی کو جو اس نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی، خون بہایا، اتنی اذیت اور وہ کرب جو میری اور آپ کی سوچ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اس نے اس حالت میں بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ یقیناً اس وقت یسوع جب صلیب پر تھے تو وہاں جتنے فقی فریسی یا یہودی یا جتنے دیگر وہاں لوگ کھڑے تھے ان کے لیے یہ بات تھی، آج میرے اور آپ کے لیے۔ ہم دن بھر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں یا ایسی خطائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا مسیح مصلوب کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر۔ لیکن یہ دکھ کی بات ہے میرے بہن بھائیوں، اگر آج بھی ہم ساری باتوں کو جانتے ہوئے، کلام کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے، اس کے باوجود بھی رویے ویسے ہی ہوں، تو پھر ہم اسے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہم جب برے ہیں جسمانی ہوتے ہوئے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایز اے پیرنٹس ہوتے، وائف ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ وائف سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، نادان ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن ہم برے ہو کر اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارا اچھا یسوع مسیح ہے اور ہم بروں کے ساتھ ہر روز اچھا سلوک کرتا ہے، باوجود ہماری خطاؤں کو کہتا ہے باپ ان کو معاف کر۔ ٹھیک ہے، معافی مانگنا یہ بھی ایک اچھا درس ہے، ایک عمل ہے، لیکن معاف کرنا اس سے بڑی قربانی یا اس سے بڑا عمل ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کے خلاف ہو کر اس شخص کو معاف کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر یسوع کی ساری محبت آپ کے اندر ہے۔ متی کی انجیل 18 باب 21 آیت سے لے کر اور 35 آیت تک ہمیں ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے معاف نہ کرنے والے نوکر کے بارے میں۔ پطرس جب یسوع کے پاس آیا تو اس نے کہا اگر میرا بھائی کوئی غلطی کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ یہ حوالہ ہم سب جانتے ہیں، شارٹلی آپ کو بتاتی ہوں۔ یسوع نے کہا 7 بار نہیں بلکہ 70 بار بھی وہ معافی مانگے تو اسے معاف کر دے۔ اور یاد رکھیں پھر یسوع نے تمثیل میں ان سے ایک بات کہی کہ ایک مالک کے بہت سارے نوکر تھے، ان میں سے ایک نوکر کے پاس اس کا بہت ادھار تھا، قرض تھا، تو اس نے نوکر کو بلایا اور نوکر حاضر ہوا ود اپنی فیملی کے، تو اس نے شفایت کی اپنے مالک سے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ مالک کو ترس آیا تو مالک نے کہا ٹھیک ہے
میں یہ سارا قرض تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اتنا خوبصورت مالک نے کریکٹر کیا۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اسی حوالے میں اسی نوکر کو جس نے مالک نے معاف کیا تھا، آن دا اسپاٹ وہ جب یہ اس کے ساتھ عمل ہوا باہر گیا تو اس کے ساتھ جتنے ہم خدمت تھے ان میں سے ایک سے اس نوکر نے بھی اپنا کچھ ادھار لینا تھا، لیکن یاد رکھیں اس نوکر کا زیادہ ادھار معاف کیا گیا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نوکر نے باہر جا کر جس سے قرض لینا تھا اس سے کہا میرا قرض واپس کرو۔ اس نے بھی ٹھیک اسی طرح اسے شکایت کی کہ بھائی میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن بائبل لکھا ہے اس نے اس کا گلا دبوچ دیا، اس کے ساتھ زبردستی کی اور اسے معاف نہ کرنا چاہا۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرے جو ہم خدمت تھے انہوں نے وہی سارا ماجرا جڑا کے اپنے مالک کو بتایا کہ آپ نے تو نوکر کو معاف کر دیا، لیکن اس نے باہر جا کر بہت غلط آؤٹ پٹ دیا ہے۔ اس نے بھی کسی کا قرض لینا تھا لیکن اس کو معاف نہ کیا۔ اب مالک کو غصہ آیا، اس نے واپس بلایا اور نوکر کے ساتھ سختی کی اور پھر اپنے دوسرے نوکر سے کہا اسے وہیں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ یاد رکھیں آج میرا اور آپ کا بھی یہی ہے، یسوع ہمارے منوں کئی ایسے گناہ معاف کر دیتا ہے، کئی ایسی خطائیں معاف کرتا ہے جو ہم یاد بھی نہیں رکھتے، وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتا لیکن پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہماری جب باری آتی ہے، ہمارے رویے کیسے ہو جاتے ہیں یا ہمارا سلوک کیسا ہو جاتا ہے یا ہمارے اندر کیا وہ یسوع کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، پھر وہ دینوں دنیا ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جو تو نے کیا اس سے بڑھ کر میں کروں گا تیرے ساتھ، لیکن یاد رکھیں جس کے اندر جو عمل ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر معاف کرنے والی صلاحیت ہے تو آپ پھر وہ دوسروں میں بھی بانٹیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ۔ لیکن جب تک آپ کے اندر خود نہیں ہوگی معاف کرنے والی وہ بات تو پھر یاد رکھیں آپ دوسروں کو بھی نہیں معاف کر سکتے۔ کہ بس میرے میں نہیں بیان کروں درد مسیحا کو کہ لمحہ فکریہ آ گیا، اس کے لیے فکر کا لمحہ تھا، اس کے لیے پریشانی کا لمحہ تھا، اس کے لیے بہت ہی کٹھن وہ وقت تھا، لیکن اس نے باوجود اپنی بری حالت کے مجھ پر آپ پر ترس کھایا، رحم کیا، فکر کی، پرواہ کی اور پھر شفاعت کی میرے اور آپ کے خدا باپ سے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں۔ اور یہ سچ ہے ہم بہت کچھ ایسا کر جاتے ہیں جسے نہیں جانتے، لیکن اس فیلنگز کو یا اس احساس کو صرف اور صرف میرا اور آپ کا زندہ مسیح یسوع ہی جانتا ہے، کوئی دنیا کا رشتہ نہیں جو ہماری شفاعت کرے۔ تو آئیو بہن بھائیو، آج اس کلمے سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ سارا جلال، ساری عزت میرے اور آپ کے خدا باپ کے بیٹے یسوع کے ملے۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے اب تک بلیسنگ ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد کریں تاکہ ان صلیبی سات کلمات کے ساتھ اس طرح کے سارے پروگراموں کو آپ دیکھیں اور سنیں اور برکت پائیں۔ آمین۔ کیپ واچنگ بلیسنگ ٹی وی آفیشیل۔